ہے کہ جب عراق وار تھی الحمدللہ میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ آئی واز ناٹ ایمبیڈڈ، کیونکہ مجھے پی ٹی وی نے بھیجا، اگرچہ میں سرکاری ادارے تھا، اس کی پالیسی کے تابع تھا، لیکن آئی واز فری ٹو موو، کیونکہ جنگ کا دن تھا۔ میں نے وہ کچھ دیکھا جو اس کے ساتھ تھے، وہ ان کی آرمڈ گاڑیوں میں آتے تھے، تباہی بربادی کے منظر ہم اگر سڑکوں پہ بھی بنا رہے تھے تو وہ ایمبیڈڈ رپورٹرز بھی ساتھ ہوتے تھے، اور انہی کے ساتھ بھاگ کے ہم آ جاتے تھے۔ کبھی کبھی جب ہم اکیلے نکلیں تو میں نے آپ کو واقعہ سنایا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے اکیلے میں۔ ڈیموکریٹک لیڈر ہو یا ملٹری لیڈر ہو، اتھارٹیرین رول ہی چل رہا ہے ڈیموکریسی کے کور میں۔ تو بھٹو صاحب بھی ایک عوامی لیڈر بھی تھے، انہوں نے اپوزیشن پہ کنٹرول رکھنے کے لیے اپنی پارٹی کی ایک فورس بنائی تھی جس کو کور دیا گیا تھا نیشنل فورس کا، اس کو کہتے تھے۔ اتنے میں مجھے وہاں جو اندر کے لوگ تھے اس نے کہا کہ جی یہ جو ٹرک ہے نا سامنے کورٹ یارڈ میں کھڑا ہے، اس کے اندر بھی سمگلنگ کا مال ہے۔ کیمرہ مین نے اب فوکس کیا اس پہ الماری پہ، اور کتابیں رکھی ہوئی ان کے اوپر، مٹی بھی پڑی ہوئی، ڈسٹ بہت سی تھی۔ تو جیسے کیمرہ فوکس کر کے لائٹ آن کی نا، اب کیمرہ مین تو کیمرے کے لینس میں دیکھ رہا ہے، میں سائڈ پہ کھڑا ہوں، لائٹ مین لائٹ ڈال رہا ہے وہ اس اینگل پہ۔ میں نے دیکھا کہ جیسے کیمرہ مین نے کیمرہ پہ کام شروع کیا ہے، چند لمحے میں وہ روشنی کی وجہ سے کیا ہوا، کتابوں کے اندر سے ایک سانپ تھا جو نکل کے یوں سامنے آیا، لیکن اس کی آنکھیں چندیائی تھیں روشنی کی وجہ سے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ قومی خزانہ کتابوں کا جب دیکھا تو وہاں پہ ریسرچرز کی بجائے، محققین کی بجائے سانپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ راؤ صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ ایمبیڈڈ جرنلزم، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یعنی وہ ایمبیڈڈ جرنلزم وہ ہوتا ہے کہ جو جرنلزم کے روپ میں آپ ایجنڈا بیسڈ رپورٹنگ کرتے ہیں، یا اپنی مرضی کی خبریں فریم کروانے کے لیے آپ چیزوں کو سیٹل کرتے ہیں پہلے سے، یہی مطلب ہے اس کا؟ دیکھیے ایمبیڈڈ جو ہے اٹس این انگلش ورڈ۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ جب ایک درخت ہوتا ہے پودے میں، دوسرے پودے کو وہ پیوند کرتے ہیں، اس کو اردو میں لفظ پیوند ہے اور انگریزی میں ایمبیڈڈ ہے۔ جیسے نارنگی کا جو پودا ہے، اورنج کا جو ٹری تھا، اس میں کنو پیدا کرنے کے لیے ایمبیڈڈ کیا گیا، مختلف درختوں میں کرتے ہیں۔ تو اصل یہ ہے کہ ایمبیڈڈ کا لفظ ہے پیوند کاری، کسی باہر کی چیز کو اندر ڈالنا۔ تو عراق وار کے حوالے سے جو آپ نے پہلا سوال بھی کیا تھا، اس کا بھی اس میں جواب ملتا ہے کہ امریکنز نے، یہ امریکن اور ویسٹرن جو بھی بساط بچھاتے ہیں اس کے لیے پوری پلاننگ کرتے ہیں، ایسے ہی نہیں کہ جو سوچا کر دیا۔ انہوں نے آئی ایم وٹنس، میں نے CNN کے ساتھ کام کیا اٹلانٹا میں، وہاں مجھے پتہ چلا کہ یہاں CNN جو F-16 وہیں بنتے ہیں اٹلانٹا میں۔ تو میرے ایک عزیز جو ایئر وائس مارشل ریٹائر ہوئے، انہوں نے مجھے بتایا، جب میں نے یہ کتاب لکھ رہا تھا، اس کتاب میں بھی میں نے اس کا ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ جنگ تو 2003 میں جا کے ہوتی ہے، تو 1998 میں وہ ایز ایئر وائس مارشل کسی F-16 کے سلسلے میں گئے، تو کہتے میں اٹلانٹا گیا تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آج ہمارا ایک سیمینار ہے، اس میں آپ آبزرور کے طور پر بیٹھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اب یہ ان کا چشمدید میں نے کوٹ کیا، وہ میں نام بھی ان کا لے دیتا ہوں تصدیق رہے، تاکہ راؤ عابد، اور وہ ایئر وائس مارشل ریٹائر ہوئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں گئے تو ہم نے دیکھا ایک بہت بڑا آڈیٹوریم ہے، اسکرین بھی لگی ہوئی ہے، ایک سائڈ پر انہوں نے بٹھائے میڈیا چیفز جو امریکہ کے بڑے چینل CNN، فاکس، فلاں فلاں فلاں، وہ بیٹھے تھے، دوسری طرف آرمی کے جرنیل تھے تینوں فورسز کے، اور چوتھی طرف ہم آبزرور تھے۔ ہمیں سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور ٹاپک کیا تھا؟ ٹاپک یہ تھا کہ if America would have to air attack in Baghdad, how to control the collateral damage۔ اب وہاں وہ کہتے ہیں انہوں نے سیمینار میں ایک ایئر فورس کا آیا، اس نے کہا جی فلاں فلاں میک کے طیارے جائیں گے، اور یہ پورا میپ ہے بغداد شہر کا، یہاں پہ ان کا ٹیلی کمیونیکیشن کا ہیڈ کوارٹر ہے، یہاں آرمی کی فلاں انسٹالیشن ہے، یہ انفارمیشن منسٹری ہے، یہ آئل منسٹری ہے، ان کو ہم ہٹ کریں گے جب بھی کبھی جنگ ہوگی۔ تو
تو وہاں سے دوسروں نے سوال کیا کہ جب آپ ہٹ کریں گے تو ایک بم سے کتنا ریڈیس تباہ ہوگا اور آبادی کتنی ہے آرمی کے علاوہ. تو انہوں نے وہ سارا کیلکولیٹ کر کے بتایا. اب جب کیلکولیشن انہوں نے کی تو بغداد شہر پہ جو بمبارمنٹ کرنی تھی آرمی انسٹالیشنز پہ اور کمیونیکیشن انسٹالیشنز پہ، اس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ 70 to 80% سولین ڈیمیج ہوں گے، کیونکہ آرمی والے تو بلڈنگز کے اندر ہوں گے اور وہ جو ٹوٹ پھوٹ ہوگی سب ہوگا. تو وہاں پھر ایک کویسچن ریز کیا گیا میڈیا چیفز کو اس میٹنگ میں. انہوں نے کہا کہ جی میڈیا والے بتائیں کہ جی اگر کبھی ہم نے عراق پر حملہ کیا تو جو کولیٹرل ڈیمیج ہوگی اس کی رپورٹنگ کس طرح کی جائے کہ دنیا کی پبلک اوپینین امریکہ کے خلاف نہ ہو. اب وہاں پہ انہوں نے بتانا شروع کیا کہ جی یہ ہے. کہتے ہیں وہاں یہ انہوں نے مجھے میرے عزیز نے بتائی. اب آگے سنیں، جب میں CNN ٹریننگ کے لیے گیا ہوا تھا 3 ماہ میں نے CNN کے ساتھ کام کیا میں بھی نیوز مین تھا. تو میں 3 دفعہ گیا ہوں، 98 میں بھی گیا، 2000 میں بھی گیا، 2001 میں بھی گیا. تو میں نے ان سے وہاں کا جو ڈائریکٹر نیوز تھا اس سے میں نے پوچھا کہ جی اس طرح کی کوئی ڈسکشن ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، ہمارے جو CNN کے چیف تھے وہ اٹلانٹا ہی ہیڈ کوارٹر ہے، وہ بھی اس میں تھے. تو میں نے کہا جی پھر اس کا آؤٹ کم کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ جی وی سجیسٹڈ کہ جی دیر شوڈ بی این ایمبیڈڈ رپورٹنگ. میں نے کہا سر یہ کیا؟ انہوں نے مجھے اس سن میں یہ بات بتائی. انہوں نے کہا کہ جی امریکن فورسز یا الائیڈ فورسز کے ساتھ ہم سلیکٹیو جرنلسٹوں کو لے کے جائیں گے، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے، جو ہمارے ساتھ ٹریول کریں گے. ہم پروٹیکشن دیں گے، ان کو TADA دیں گے، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، اور ہم ان کو جو انفارمیشن دیں گے وہی ڈسیمینیٹ ہوگی تاکہ پبلک انفارمیشن کو کنٹرول کریں. اب وہ کہتا ہے جی، اور پھر بعد میں اب تو ایمبیڈڈ رپورٹنگ پہ کتابیں بھی آ چکی ہیں، اور اس کا طریقہ واردات ہی یہ ہوتا ہے کہ جب عراق وار تھی، الحمدللہ میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ آئی واز ناٹ ایمبیڈڈ، کیونکہ مجھے PTV نے بھیجا، اگرچہ میں سرکاری ادارے تھا، اس کی پالیسی کتابیں تھا، لیکن آئی واز فری ٹو موو، کیونکہ جنگ کا دن تھا. میں نے وہ کچھ دیکھا جو اس کے ساتھ تھے، وہ ان کی آرمڈ گاڑیوں میں آتے تھے، ہوٹل میں ٹھہرے، اور یہ ضرور ہے کہ ہم چونکہ جرنلسٹ سے کارڈ ہمارا بھی بنا ہوا تھا تو ہم بھی ان کے ساتھ موو کرتے تھے ان جگہوں پر جہاں سے ہم انفارمیشن لیتے تھے، اور سیفٹی کے ساتھ ہم واپس آتے تھے. تباہی بربادی کے منظر ہم اگر سڑکوں پہ بھی بنا رہے تھے تو وہ ایمبیڈڈ رپورٹر بھی ساتھ ہوتے تھے، اور انہی کے ساتھ بھاگ کے ہم آ جاتے تھے. کبھی کبھی جب ہم اکیلے نکلیں تو میں نے آپ کو واقعہ سنایا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے اکیلے میں. تو ایمبیڈڈ رپورٹنگ کا کانسیپٹ وہاں سے شروع ہوا، اور آپ کو پھر یاد ہوگا یہ اب دنیا بھر میں بن گیا ہے. ہمارے ہاں بھی فاٹا میں یا یہ جو انسیٹلڈ ایریے میں جب ISPR والے لے کے جاتے ہیں تو وہ ایمبیڈڈ جرنلسٹ کہلاتے ہیں، کیونکہ وہ ISPR کے ہیلی کاپٹر میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے ISPR ان کو بریف کرتا ہے. یہ جو دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ ویڈیو بنتی تھی ہمارے دور میں بھی بنی، سب کچھ وہ ایمبیڈڈ ہی ہوتی ہے. اور اب ایمبیڈڈ ایک پورا جو ہے وہ کانسیپٹ بن گیا ہے. لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کی رسائی ون سائڈ پہ ہے. آپ وار رپورٹنگ کر رہے ہیں یا کوئی اور رپورٹنگ، کے 3 بیسک پوائنٹس ہیں. ایک ہے سچ ڈھونڈنے کے لیے، ایک آفیشیل انفارمیشن ہوتی ہے آپ کے پاس، ایک ہوتی ہے جو آپ کو رپورٹر آبزرو کرتا ہے، تیسری وہ ہوتی ہے جو وہ ریسرچ کرتا ہے. ان تینوں چیزوں کو ملا کے جب آپ ایک رپورٹنگ کرتے ہیں تو وہ رپورٹ زبردست کہلاتی ہے، سب چیزیں کور کرتی ہے. صرف آپ سرکاری پریس ریلیز پہ کریں تو نہیں ہوتا. اچھا راؤ صاحب، یہ ذرا بتائیے گا کہ ابتدائی ایام میں جب آپ کوئٹہ میں تھے تو کوئی ایسا واقعہ کہ جو آج بھی آپ کو یاد آتا ہو کہ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ یقیناً ایک بڑا ہی اہم واقعہ، تاریخی واقعہ. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا دور تھا 75-6 میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ بھٹو صاحب کا رول بڑا اتھارٹیرین تھا. ویسے تو ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں ڈیموکریٹک لیڈر ہو یا ملٹری لیڈر ہو، اتھارٹیرین رول ہی چل رہا ہے ڈیموکریسی کے کور میں. تو بھٹو صاحب بھی ایک عوامی لیڈر بھی تھے. انہوں نے
اپوزیشن پہ کنٹرول رکھنے کے لیے اپنی پارٹی کی ایک فورس بنائی تھی جس کو کور دیا گیا تھا نیشنل فورس کا. اس کو کہتے تھے FSF فیڈرل سیکیورٹی فورس, اور اس کے DG بنائے تھے انہوں نے مسعود محمود. اور مسعود محمود وہ شخصیت ہے جو بعد میں وعدہ معاف گواہ بنے اور انہوں نے بھٹو صاحب کو تختہ ادار تک پہنچا اور خود بھی پہنچ گئے, کردار ادا کیا. معافی خود نہیں ملی, حالانکہ وعدہ گواہ جو ہوتا ہے اس کو معافی مل جاتی ہے. تو وہ اس فورس کے DG تھے. میری کوئٹہ میں ابھی چند ماہ ہی سروس کو ہوئے تھے, تو مجھے کہا گیا کہ آپ ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ بنائیں کہ افغانستان سے سمگل ہو کے چیزیں کوئٹہ آتی ہیں اور پھر یہاں سے یہ باڑے سے نکل کے پاکستان میں پھیلتی ہیں. تو راؤ صاحب اس پہ کچھ کریں. میں نے تھوڑی بہت ریسرچ کی, اس کے بعد کیمرہ مین کو لیا, چمن بارڈر پہ چلے گئے, وہیں سے ہوتی ہے. میں نے کیمرہ مین کو کہا کہ آپ یہ بارڈر کے شاٹ بناؤ, یہ ٹرک آ رہے ہیں جا رہے ہیں, چیکنگ ہو رہی ہے. اتنے میں مجھے وہاں جو اندر کے لوگ تھے اس نے کہا کہ جی یہ جو ٹرک ہے نا سامنے کورٹ یارڈ میں کھڑا ہے, اس کے اندر بھی سمگلنگ کا مال ہے. اب میں PTV چونکہ سرکاری ادارہ ہے, کارڈ وارڈ تھے, ہمیں کوئی پابندی نہیں تھی, ہم وہاں گھومتے گئے کیونکہ یہ کوئی آرمی ایریا تو تھا نہیں, FSF سول کو ہی کنٹرول میں کرتی تھی. تو وہ ایک کورٹ یارڈ بڑا سا تھا, وہاں پہ کئی ٹرک کھڑے تھے. میں نے دیکھا اس کے اندر فریج اور بڑی چیزیں سمگلنگ کی نا فل بھرا تھا. کیمرہ مین کو میں نے کہا کہ جی اس کی فلم بناؤ. اس نے فلم بنائی. جب وہ فلم بنا کے میں نے دیکھا تو اس کے پیچھے اور آگے وہ ٹرک FSF کا تھا, مونوگرام بھی تھا. میں نے کہا یار یہ اس کو فوکس کرو. میرے دل میں آئی کہ یار یہ FSF تو ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے. میں وہ رپورٹ بنا کے آ گیا, لے کے میں رپورٹ کوئٹہ TV پہ آیا. اس وقت میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ نیٹ ورک نہیں تھا, الگ ہر صوبے کی الگ تھی. وہ فلم ایڈٹ کی میں نے خود بنائی, اور میں نے جب وہ FSF کا شاٹ آیا میں نے کہا جی بلوچستان میں ایک اندازے کے مطابق اتنی سمگلنگ ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹ سچویشن یہ ہے کہ فیڈرل سیکیورٹی فورس خود بھی سمگلنگ کر رہی ہے. اور یہ دیکھیے یہ ٹرک جو ہے نا یہ سمگلنگ کا بھرا ہوا چمن بارڈر سے لے کر اب یہ کوئٹہ آیا ہے, اور کوئٹہ سے یہ مال یہاں کی مارکیٹ میں بیچا جائے گا. تو یہ جو فورسز کے لوگ ہیں یہ بھی سمگلنگ میں انوالو ہیں. وہ جناب رپورٹ تو چل گئی, پہلے کوئٹہ میں چلی کسی کو نظر نہیں آئی. نیکسٹ ڈے وہ جب جا کے اسلام آباد کراچی اور ادھر سے چلی, اگلے دن مجھے میرے ڈائریکٹر نیوز زبیر علی ہوتے تھے, فون آیا, سرور منیر راؤ تمہارے نام میں جتنی رے ہیں وہ میں نکال دوں گا, تم نے ہم سب کو مروا دیا. میری نوکری کو چند ہفتے ہوئے تھے. میں نے کہا سر کیا ہوا؟ کہتے تم نے حکومت کے خلاف رپورٹ بنائی ہے تو اب سے تم سسپینڈ ہو. میں نے جنرل مینیجر کوئٹہ کو کہا ہے تمہیں سسپینشن لیٹر دے گا, اور جب تک تمہیں ری انسٹیٹ نہیں ہوتے اس وقت تک تم گھر رہو گے. میری تو نوکری کو چند ہفتے تھے. میں بڑا گھبرایا. میں نے نیوز ایڈیٹر سے بات کی, اس نے کہا یار تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا اس میں FSF تھی. اس کو بھی ایکسپلین, انہوں نے سب نے میرے اوپر ڈال دی کہ جی اس نے تو ہمیں بتایا ہی نہیں اس کے اندر یہ شاٹ ہے, اور اتنی فلمیں بنتی ہیں ہم کیا کریں. اگلے دن مجھے چارج شیٹ آ گئی جس کے اندر تم نے انٹینشنلی گورنمنٹ کو ڈسریپیوٹ کیا, یہ ہے وہ ہے. اب میں چونکہ یونیورسٹی سے تازہ آیا, میں نے اپنے دوستوں سے بات کی, ٹیچرز سے کی. تو اقبال احمد خان جو بعد میں لا منسٹر بنے, اس وقت وکیل ہوتے تھے لاہور کے, ہمارے حلقہ آباب میں تھے, انہوں نے کہا تو چارج شیٹ مجھے بھیج. میں نے بھیجی. انہوں نے وکیل تھے, انہوں نے ایک اتنی خوبصورت 2 صفحے کا جواب بنایا. اس میں لکھا کہ جی میں نے تو نیشنل سروس کی ہے, حکومت کو تو ان کو پکڑنا چاہیے کہ یہ لوگ جو کسٹوڈین ہیں. وہ جب میرا جواب وہاں گیا, اب وہ جا کے کیونکہ بھٹو نے مسعود محمود کو پکڑ لیا کہ تیری فورس یہ کرتی ہے. مسعود محمود نے چونکہ وہ پاورفل تھا, اس نے فون آئے, ایجنسیاں بھی وہی تھی, فون جب آئے تو نزلہ مجھ پہ. جب میرا جواب گیا اور ساتھ میں نے لکھ دیا کہ جی اگر میرے خلاف کوئی ایکشن یونیلیٹرل لیا تو آئی ریزرو مائی رائٹ ٹو گو ان دا کورٹ, وہ انہوں نے لکھا. اچھا وہ جب پڑھا تو وہاں پھر بحث ہوئی. یہ بات انفارمیشن منسٹر کو پتہ چلی کہ یہ لکھا, اس نے بھٹو سے بات کی. تو بھٹو صاحب نے کہا کہ یار اس کو حش اپ کرو اور مسعود محمود کو بلاؤ اور اس کو کہو کہ یہ اپنی چیزیں ٹھیک کریں.
مجھے سسپینشن ہو گئی، سسپینشن وکیٹ ہو گئی، میری نوکری بچ گئی. تو یہ جو میرا ایک بڑا تاریخی واقعہ ہے. اور اس کے بعد ایک اور واقعہ جو سب سے انٹرسٹنگ ہے، اس کے بعد میری لاہور پوسٹنگ ہوئی کرنٹ افیئرس میں. تو میں کرنٹ افیئر پروڈیوسر کے طور پہ مجھے ایک شوق پیدا ہوا کہ 14 اگست آ رہا ہے. یہ 78 کی غالباً بات ہے، 14 اگست 1978. میں نے کہا 14 اگست میں ایک 25 منٹ کا پروگرام کروں گا کہ پاکستان جب بنا اس وقت لاہور میں کیا تھا اور اخبارات میں کیا آیا. تو میں اور چیزوں کے ساتھ ساتھ میں نے پنجاب پبلک لائبریری فون کیا، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا جی 14 اگست کے نیوز پیپر ہمارے پاس ہیں. میں وہاں گیا تو ٹو مائی انفارچونیٹ سچویشن، وہاں جب میں نے 14 اگست کے پیپر کھولے تو جو ریسرچر وہاں سے میرے سے پہلے گئے ہیں انہوں نے 14 اگست کے اخبار سے وہ خبر کے صفحے پھاڑے ہوئے جیب میں رکھ کے لے جاتے تھے ریسرچ کے لیے. صرف ایک اخبار مجھے 14 اگست کا فرنٹ پیج ملا، پیشانی والا. اس وقت اور تو کوئی ذرائع تھے ہی نہیں، پتہ نہیں کون سا اخبار، مجھے یاد نہیں سکتا. میں نے اس کی ویڈیو بنائی، میری اس سے دوستی ہو گئی جو لائبریرین تھا. میں نے کہا یار اور ریئر بکس جو ہیں مجھے بتاؤ. اس نے کہا جی کہ یہ جو لاہور میں جو اولڈ کیمپس ہے نا، وہ بھنگیوں والی توپ رکھی ہے، اس کے سائڈ پہ تھی وہ پنجاب پبلک لائبریری. تو اس نے اپنے بندے کو کہا کہ جی وہ جو آرکائیوز کا ہمارا کمرہ ہے نا وہ کھول دو اور راؤ صاحب یہ فلم بنائیں گے. میں نے کیمرہ مین کو ساتھ لیا. اس وقت ایری ایس ٹی کیمرے ہوتے تھے، چابی سے بھی چلتے تھے، وہ بولیکس وغیرہ. تو ساتھ لائٹ مین ہوتا تھا، کیمرے کے اوپر لائٹ ماؤنٹ نہیں ہوتی تھی، وہ لائٹ مین ساتھ چلتا تھا. تو ہم جب اس کمرے کا اس نے تالا کھولا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو پتہ نہیں کئی مہینے بعد کھل رہا ہے. تو کہتا ہے جی یہ تو برسات کے دن تھے جب ہم گئے. انہوں نے کہا جی یہ تو کوئی انتہائی ضرورت ہو تو کھولتے ہیں. میں نے اندر گئے تو وہ اسٹڈی کیرلز لگے تھے، الماری تھی اس میں کتابیں رکھی ہوئی تھی بہت سی موٹی پتلی. میں نے اس کو کہا کیمرہ مین کو کہ یار سب سے پرانی جو ہے نا 300 400 سال 500 سال پرانی بک جو ہے نا ان کا حصے دکھاؤ. دکھایا. کیمرہ مین نے اب فوکس کیا اس پہ الماری پہ، اور کتابیں رکھی ہوئی ان کے اوپر مٹی بھی پڑی ہوئی، ڈسٹ بہت سی تھی. تو جیسے کیمرہ فوکس کر کے لائٹ آن کی نا، اب کیمرہ مین تو کیمرے کے لینس میں دیکھ رہا ہے، میں سائڈ پہ کھڑا ہوں، لائٹ مین لائٹ ڈال رہا ہے وہ اس اینگل پہ. میں نے دیکھا کہ جیسے کیمرہ مین نے کیمرہ پہ کام شروع کیا ہے، چند لمحے میں وہ روشنی کی وجہ سے کیا ہوا، کتابوں کے اندر سے ایک سانپ تھا جو نکل کے یوں سامنے آیا. لیکن اس کی آنکھیں چندیائی تھیں روشنی کی وجہ سے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. میں نے جب اس کو دیکھا میں نے اس کو کہا کیمرہ بند کرو، سانپ کر کے ہم نے بند کیا، بھاگ کے ہم باہر آئے. واپس آ کے جب میں ایڈیٹنگ کرنے بیٹھا تو میں نے دیکھا تو وہ زبردست شاٹ بنا ہوا، وہ وائڈ اینگل شاٹ تھا نا، اور وہ زوم کر رہا تھا کیمرہ مین، تو سانپ بھی ساتھ آیا اور بالکل وہ ایسے لگا کہ جیسے وہ آپ کا ایکٹر. اچھا، اور کتابوں کے اوپر جو ہے نا ڈسٹ، سانپ بیچ میں. جب میں ایڈیٹنگ کرنے لگا 14 اگست کی تو رپورٹ بن گئی. میں نے وہ کسی کو نہیں بتائی، ظاہر ہے اس وقت ان کو یہ تھا جی یہ 2 سال اس کی سروس ہو چکی ہے اور عام کرنٹ افیئرس کی سرکاری رپورٹیں ہوتی ہیں. میں نے وہ رپورٹ 14 اگست کی بنائی. درمیان میں نے کہا کہ جی اخباروں کی تلاش میں گئے تو یہ حال تھا، اخبار پھٹے ہوئے. اور جب قومی خزانہ کتابوں کا جب دیکھا تو وہاں پہ ریسرچرز کی بجائے، محققین کی بجائے سانپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا، اس پہ غور کرنا چاہیے. وہ جناب رپورٹ 25 منٹ کی بن گئی. اور وہ خبر نامے کے بعد ایک اس زمانے میں پروگرام ہوا کرتا تھا ترجمان، 25 منٹ کا خبر نامے کے 20-25 منٹ کا خبر نامہ ہوتا تھا اس وقت، گھنٹے کا نہیں، اور 1 آورس وہ پورا تھا، لیکن پھر 25 منٹ کی کرنٹ افیئر کی رپورٹ چلتی تھی. اب جناب وہ رپورٹ جب چلی تو دوسرے دن اخباروں میں خبریں، اور وہ رپورٹ کہیں ضیاء الحق کی نظر پڑ گئی. پی ٹی وی کی منوپلی تھی، ایک ہی ٹی وی ہوتا تھا، اور بڑے بڑے ٹی وی بادشاہوں کے گھروں میں، ہمارے تو بادشاہی ہوتے ہیں نا حکمران. ضیاء الحق اگلے دن کیبنٹ میٹنگ تھی. تو مجھے جو بعد میں پتہ چلا، ضیاء الحق نے وہاں کہا کہ جی ہو از ایجوکیشن منسٹر. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تو اس وقت بریگیڈیئر ایئر مارشل نیوی کے تھے جو انعام صاحب، وہ تھے ایجوکیشن منسٹر. تو ضیاء الحق نے کہا ایڈمرل انعام، ایڈمرل انعام،
थैंक यू। तो एडमिरल इनाम थे, तो एडमिरल इनाम को कहा कि ये जो पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी है उसके अंदर तो सांप है। उसने कहा वो कैसे? उसने कहा कि मैंने रिपोर्ट देखी है, वो कैबिनेट में दिखाई गई। इसके बाद प्रेसिडेंट ने उस वक्त एक ऑर्डर जारी किया, प्रेसिडेंट ने ऑर्डर जारी किया कि इस ख़जाने को महफूज किया जाए और एक नई लाइब्रेरी बनाई जाए। बाद में मैं 8-9 साल बाद, मुझे नहीं पता, रिपोर्ट चल गई, मेरे से पूछ तो बहुत हुई कि ये क्यों चलाई, क्या हुआ, कुछ ने अच्छा कहा, कुछ ने बुरा कहा। 8-9 साल बाद मैं कोयटा से पोस्ट होके कहीं ये इधर लाहौर से पोस्ट होके इस्लामाबाद आ गया। तो मैं लाहौर गया तो दोस्तों के साथ में ये जो पंजाब ये जो फातिमा जिन्ना गार्डन भी जिसमें है बाग़ जिन्ना, वहाँ हम वॉक कर रहे थे तो वहाँ एक बहुत खूबसूरत बिल्डिंग थी। मैंने पूछा क्या? कहता है ये पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी के बाद ये एक लाइब्रेरी बनी है। मैं लाइब्रेरी बहुत बड़ी। अच्छा, आजकल हमारे एक दोस्त वहाँ डीजी हैं, काशिफ मंजूर। अच्छा, मैं वहाँ ना उस लाइब्रेरी में देखने के लिए गया तो मैंने पूछा लाइब्रेरियन कौन है? पता नहीं, उन्होंने कोई नाम बताया। मैं उसके कमरे में गया। जैसे मैं उसके कमरे में गया तो मैं तो बंदे को ना पहचान सका, वो पहचान गया। कहते राव साहब, गले मिला। कहता राव साहब ये आप की वजह से बनी है। मैंने मेरी वजह से किस लिए बनी? उसने सारी बात की। कहता है जी जब वो सांप निकला तो मैं तो सस्पेंड हो गया, मेरी तो नौकरी जा रही थी। मैंने कहा राव साहब ने तो मुझे मरवा दिया, लेकिन जब इंक्वायरी हुई तो ज़ाहिर है वो हमारे पास तो इतने वसाइल ही नहीं कि हम उस कमरे को खोल के साफ़ कर सकें, किसी मजबूरी में खोलते हैं। तो कहते हैं जब पता चला कि एक लाइब्रेरी बन रही है, प्रेसिडेंट ने कहा है, तो मेरी भी जान छूटी। और कहता है उसने फिर मुझे लाइब्रेरी, मेरे ख्याल ऊपर आपने भी देखी होगी सीढ़ियाँ जा रही हैं, डबल स्टोरी और बड़ी है। मुझे इतनी खुशी हुई कि आपकी एक छोटी सी रिपोर्ट बाज़ औक़ात बहुत बड़ा नेशनल कंट्रीब्यूशन। वो उस लाइब्रेरी में जितने आपके पाकिस्तान में लाहौर से जब मज़ाफ़ात से या दूर दराज से लोग लड़के जाते हैं, वो सारे CSS की तैयारी उधर ही करते हैं। और मैं ख़ुद भी वहाँ जाता रहा हूँ, ऐसे ही उसके करीब ही रहता रहा हूँ।